پیارے دوستو، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا زندہ کرشمہ ہے جس کے کرامات ظاہر بھی ہوتے رہتے ہیں، اور قرآن کے معجزات آج کے زمانے میں بھی جاری ہے اور آنے والے زمانے میں بھی قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس کا مفہوم ہے، اور بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ کس طرح سے سچا ثابت ہوا جب رشیا میں قرآن پر پابندی لگا دی گئی اور کسی کے بھی گھر میں قرآن پاک رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اگر کسی کے گھر میں قرآن مل جاتا تھا تو اسے مار دیا جاتا تھا۔ پیارے دوستو، جب رشیا میں یہ سب چل رہا تھا تو ان دنوں ایک مسلم آفیسر روس کے ایک شہر ماسکو میں ٹریننگ کے لیے آیا، اور تمام واقعہ ہم آپ کو انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ چلو جمعہ ادا کرنے کی تیاری کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مسجدوں کو باقاعدہ طور پر گوداموں میں تبدیل کر دیا گیا ہے، اور صرف 2 مسجد ہی ہے جو کبھی بند اور کبھی کھلی ہوتی ہے۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ میں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آپ مجھے اس مسجد کا پتہ بتا دیں، میں خود وہاں جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں نے ان دوستوں سے پتہ معلوم کرنے کے بعد مسجد کو ڈھونڈنا شروع کر دیا، اور بڑی مشکل سے اس مسجد تک پہنچ پایا تو دیکھا کہ وہ مسجد بند ہے اور اس میں تالا لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود لوگوں سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ مسجد کے برابر میں ہی رہنے والے ایک شخص کے پاس مسجد کی چابی ہے۔ میں نے جا کر اس آدمی کو بولا کہ مسجد کا دروازہ کھول دے، میں نے نماز ادا کرنی ہے۔ اس نے کہا کہ دروازہ تو میں کھول دوں گا، لیکن اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچا تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ میں نے کہا کہ دیکھیے جناب، میں اپنے ملک میں بھی مسلمان تھا اور روس کے اس شہر میں بھی مسلمان ہوں۔ میں اپنے شہر میں بھی نماز ادا کرتا تھا اور روس کے شہر ماسکو میں بھی نماز ادا کروں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور اس نے میری اس بات پر مسجد کا دروازہ کھول دیا اور میں اندر چلا گیا۔ اندر جا کر دیکھا تو مسجد کا ماحول بہت خراب تھا۔ میں نے جلدی صفائی کی اور مسجد کی حالت اچھی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ تمام کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلند آواز سے اذان دی۔ میری اذان کی آواز سننا ہی تھا کہ بوڑھے مرد، بچے، جوان سب مسجد کے دروازے پر جمع ہو گئے کہ یہ کون ہے کہ جس نے موت کو آواز دی ہے، لیکن ڈر کے مارے مسجد کے اندر کوئی بھی داخل نہ ہوا کیونکہ میں اکیلا ہی تھا۔ چنانچہ نماز جمعے کی بجائے میں نے ظہر کی نماز ادا کی اور مسجد کے باہر آ گیا۔ جب میں وہاں سے رخصت ہونے لگا تو لوگ مجھے ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں نماز ادا کر کے نہیں نکلا بلکہ دنیا کا کوئی انوکھا کام کر کے باہر آیا ہوں۔ میں نے چابی اس مسجد کے متولی کے حوالے کی اور واپس آنے لگا۔ جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اچانک خاموشی سے ایک بچہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ ہمارے گھر چائے پینے کے لیے آئے۔ میں نے پہلے تو انکار کر دیا، لیکن وہ بچہ اس لہجے میں کہہ رہا تھا کہ میں انکار نہ کر سکا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ میں وہاں پہنچا تو گھر میں طرح طرح کے پکوان بن چکے تھے اور میرے آنے پر سب خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بچے کے والدین نے میرا بہت اچھے سے استقبال کیا، مجھے کھانا کھلایا اور چائے پلائی۔ میں چائے پی ہی رہا تھا کہ ایک بچہ جو میرے پاس بیٹھا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کو قرآن پاک پڑھنا آتا ہے؟ اس بچے نے کہا کہ ہاں آتا ہے، قرآن پاک تو ہم سب کو پڑھنا آتا ہے۔ میں نے اپنے پاس سے قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ نکالا اور کہا لو پڑھ کر سناؤ، اس کاغذ پر کیا لکھا ہے؟ بچے نے قرآن پاک کو دیکھا، پھر مجھے دیکھا، پھر دوبارہ قرآن پاک کو دیکھنا شروع کیا اور اپنے والدین کی طرف دیکھ کر معصومیت سے کہنے لگا۔ میں نے سوچا شاید اس کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا، تو میں نے اس کو قرآن پاک سکھانے کے لیے قرآن کی ایک آیت پر انگلی رکھ کر ابھی پڑھنا شروع ہی کیا تھا کہ اتنے میں وہ بچہ اس آیت کو فر کر کے پڑھنے لگا، اور وہ بھی قرآن کی طرف دیکھے بغیر۔ مجھے حیرت کا بہت بڑا جھٹکا لگا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ تو قرآن پاک کو دیکھے بغیر ہی پڑھنے لگا ہے۔ میں نے فوراً اس کے والد سے پوچھا کہ حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟
تو انہوں نے مسکرا کر کہا کہ دراصل ہمارے گھر میں قرآن پاک موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس قرآن پاک کی ایک آیت کا ٹکڑا بھی مل جائے تو اس کے تمام خاندان کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم قرآن پاک کو گھروں میں نہیں رکھ سکتے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس بچے کو قرآن پاک پڑھنا کس نے سکھایا اور کیسے سکھایا، کیونکہ قرآن مجید تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں۔ میری اس بات پر انہوں نے جواب دیا، ہمارے پاس قرآن حافظ ہے، کوئی درزی ہے، کوئی دکاندار ہے، کوئی سبزی والا ہے، کوئی کسان ہے، ہم ان کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اور محنت مزدوری کے بہانے جانے والے یہ بچے پورا قرآن یاد کر لیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ مکمل حافظ قرآن بنتے ہیں، کیونکہ کسی کے پاس قرآن کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے، اس لیے ہمارے بچے قرآن مجید دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے۔ اور اس وقت آپ کو ہمارے گلی محلے میں جتنے بھی بچے دکھائی دے رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر حافظ قرآن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ نے میرے بچے کے سامنے قرآن پاک رکھا تو اس کو پڑھنا نہیں آیا تھا، لیکن جب آپ نے آیت سنائی تو وہ فر پڑھنے لگا۔ اگر آپ اس کو نہ روکتے تو شاید یہ آپ کو پورا قرآن پاک پڑھ کر سنا دیتا۔ اس آفیسر نے بتایا کہ میں نے قرآن پاک کے ایک نہیں ہزاروں معجزے دیکھے ہیں۔ جب حکومت نے قرآن پاک پر پابندی لگا دی تو شہر کے ہر بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، سب کے دلوں میں قرآن محفوظ ہو چکا تھا۔ اس آفیسر کا کہنا ہے کہ جب میں گھر سے باہر نکلا تو میں نے کئی بچے دیکھے اور ان سے قرآن سننے کی فرمائش کی تو سب نے فر قرآن پاک سنا دیا، اور میں حیران رہ گیا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ تم نے قرآن پاک رکھنے پر پابندی لگا دی ہے، لیکن جو قرآن سینے میں محفوظ ہے اس پر تم کبھی پابندی نہیں لگا سکو گے۔ اور تب مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا کیا مطلب ہے، جس کا مفہوم ہے کہ بے شک یہ قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنے اور قرآن پاک کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتا ہوں یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ ہم ملتے ہیں انشاءاللہ ایسی ایک کامیاب ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔